اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، ہوئے ہیں سجدے میں زخمی امام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں. سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، سروں کو پیٹ کے روتے ہیں انبیاء سارے، صدائے آہ و فغاں ہے تمام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں. جو چاہو پوچھنا لوگوں وہ پوچھ لو مجھ سے، جو چاہو پوچھنا لوگوں وہ پوچھ لو مجھ سے، نہ سن سکے گا یہ کوئی کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں. علی کی آنکھوں سے جاری ہے اس لیے آنسو، علی کی آنکھوں سے جاری ہے اس لیے آنسو، نہ ہوگا آل کا کچھ احترام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں. مجھے یقین دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، دعا ہے نقش کے 19ویں شب ضربت، ظہر جا کے پڑھے یہ کلام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں، ہوئے ہیں سجدے میں زخمی امام کوفے میں، علی کے سر پہ چلی ہے حسام کوفے میں. اور محمد و آل محمد صلوات. میں ملتمس ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ. انتہائی قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین،
اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ملائکہ کائنات کے غیر معروف اصحاب کے جن کا تذکرہ بہت کم ہو پاتا ہے، اس حوالے سے یہ چوتھا درس ہے۔ اس درس میں امیر المومنین علیہ السلام کے چند اصحاب کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کا تذکرہ عام طور سے کم ہو پاتا ہے۔ بڑا مقصد ان اصحاب کا تذکرہ کرنے کا یہ ہے کہ جب ان کی وفاداری ہم امام علیہ السلام سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے تو پھر اپنے وقت کے امام سے وفاداری کا احساس ہوگا، اور ان ہستیوں کا ذکر کتابوں تک باقی نہ رہ جائے۔ ان کا احسان ہماری گردنوں پر ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ وہ اصحاب کے جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے ان میں سے چند اصحاب وہ تھے عبد الرحمن عبداللہ ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی، اور اسی طریقے کے کافی اصحاب عبداللہ ابن خباب ابن الارت اور اسبغ ابن نباتہ، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا ذکر آج ہوگا۔ اسی طرح رشید الحجری جن کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا، عبداللہ ابن عفیف انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی اس درس میں کیا جائے گا۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن اصحاب کی تعریف معصوم نے کی ہے، رشید الحجری، عبداللہ ابن عفیف، وہ ہستیاں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان ہستیوں پہ فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رشید البلایا ملائکہ کائنات کہہ رہے ہیں، رشید الحجری وہ ہستی ہیں کہ جنہیں امیر المومنین علیہ السلام رشید البلایا کہا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، رشید الحجری، رشید البلایا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ علم ہوا ہے ایک جس کی تعبیر روایات میں ذکر ہوئی ہے، علم البلایا والمنایا۔ یہ علم وہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو عطا کیا، ہر امام نے نہیں کیا، ملائکہ کائنات نے اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد چند اصحاب کو عطا ہوا۔ وہ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ یہ اصحاب جان جاتے تھے کون کب مرے گا، کس کے ہاتھوں مرے گا، کہاں مرے گا، کیفیت۔ اللہ کی جانب سے یہ علم رسول تک آیا اور رسول سے آل رسول، اور آل رسول نے اپنے چند اصحاب کو یہ علم دیا۔ ان لوگوں میں، ان علم رکھنے والوں میں ایک شخصیت رشید الحجری کی شخصیت ہے۔ رشید الحجری وہ ہستی ہیں کہ جنہیں امام نے کہا رشید البلایا، علم البلایا والمنایا اس علم کا نام ہے۔ رشید الحجری وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے احادیث میں ملا کہ مولا کائنات کے انتہائی باوفا قریبی اصحاب میں جنگوں میں ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے، جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، ہر موقع سے امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رشید الحجری وہ ہستی، وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جن کے حوالے سے یہ کافی ہے روایت کہ دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں، کوفہ کی سرزمین، بنی اسد کا قبیلہ ہے، دو لوگ کون ہیں؟ ایک گھوڑے پہ ایک شخص سوار، دوسرے گھوڑے پہ دوسری شخصیت سوار، کون؟ ایک پہ حبیب ابن مظاہر اور دوسرے راہبار پہ جناب میثم ابن یحییٰ تمار۔ دونوں آپس میں ملے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں نے معانقہ کیا۔ گلے ملنے کے بعد حضرت میثم ابن یحییٰ تمار نے دیکھا حبیب کی جانب اور حبیب نے دیکھا میثم علیہ السلام کی جانب، دونوں مسکرائے۔ حضرت حبیب نے کہا میں ایک ایسے شخص کی جانب دیکھ رہا ہوں جسے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی محبت میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، سر تن سے جدا کیا جائے گا، زبان کھینچ لی جائے گی اور تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ میثم مسکرائے، لوگ کہنے لگے کہ حبیب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں میثم نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے امیر المؤمنین کے فرزند حسین ابن علی کی محبت نے قتل کیا جائے گا، سر تن سے جدا کیا جائے گا، نہ کہ سر تن سے جدا کیا جائے گا بلکہ فقط اتنا نہیں کیا جائے گا، یجالو برأسہ، سر کو لے کر بھی آیا جائے گا، کھینچ کے لایا جائے گا، گھوڑے کے آگے یہ سر لٹکایا جائے گا۔ دونوں نے جب یہ باتیں کی، اندازہ لگائیے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے ما رأینا اکذب منہما، ان دونوں سے بڑا جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔
کیسی منافقت کی باتیں کرتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ صحابی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شور ہونے لگا، دونوں ہستیاں مسکرائیں اور وہاں سے چلے گئے۔ ابھی لوگ جمع تھے کہ رشید الحجری تشریف لائے۔ توجہ کیجیے گا، موضوع گفتگو امیر المومنین علیہ السلام کے غیر معروف اصحاب، ان میں جناب رشید الحجری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رشید الحجری تشریف لائے اور دیکھا لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے۔ سوال کیا، مجھے بعض روایات میں عجیب تعبیر آئی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میثم اور حبیب ابن مظاہر آئے تھے۔ کہاں؟ ہاں، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ میثم نے یہ کہا، حبیب نے یہ کہا ایک دوسرے کو۔ حضرت رشید مسکرائے اور کہنے لگے، نسیا میثم شیئا، میثم نے یہ بتایا کہ حبیب ابن مظاہر کا سر تن سے جدا ہوگا، اور سر تن سے جدا ہونے کے بعد گھوڑے کے آگے وہ سر لٹکایا جائے گا، ایک شخص اس سر کو لے کر بھی آئے گا۔ میثم ایک چیز بھول گئے، یزادو 100 درہم، 100 درہم وہ سر لانے والے کی عطا میں، اس کے انعام کے طور پہ اضافہ کیا جائے گا۔ جتنے لوگ سر لے کے آئیں گے نا، ہر ایک کو دیا جائے گا انعام، لیکن جو حبیب ابن مظاہر کا سر لے کے آئے گا، اصحاب امام حسین کی بات ہو رہی ہے، جو حبیب ابن مظاہر کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رشید الحجری۔ کب کہہ رہے ہیں؟ عرصہ پہلے۔ یہ لوگ کہنے لگے، ھذا اکذب منہما، یہ رشید الحجری تو ان دونوں سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں اور آخر کار وہی ہوا جو امام کے اصحاب نے کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم غلط نہیں ہو سکتا ہے، امام کے باوفا صاحب ہیں۔ رشید الحجری نے جو کہا وہی ہوا۔ حضرت میثم علیہ السلام تختہ دار پہ لٹکائے گئے، جن کو کہا تھا امام علی علیہ السلام نے کہ عاشرہم عشرہ، عاشرو عشرہ اکثرہم خشبہ، مولا کائنات نے کہا تھا۔ 10 لوگ کم سے کم ایسے تھے جنہیں ایک طرح مارنے کی دھمکی دی تھی ابن زیاد نے، اور مولا کائنات بیان کر چکے تھے کہ کس طریقے سے کس کس کو مارا جائے گا، لٹکایا جائے گا سولی پر، اور اس کے بعد سینے میں باقاعدہ نیزہ مارا جائے گا، زبان کھینچ لی جائے گی۔ یہ تمام چیز مولا کائنات نے بتائی تھی چند لوگوں کو۔ ان لوگوں میں ایک میثم ابن یحییٰ تمار تھے، اور رشید الحجری بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ویسے ہی ہوا جیسا جناب رشید الحجری نے کہا۔ حضرت میثم علیہ السلام جناب حبیب نے جیسا بیان کیا، تختہ دار پر لٹکائے گئے۔ عامر ابن الحریث منافق ترین شخص تھا، مولا کائنات کی فوج میں تھا، پہلے منافق تھا، نہروانیوں میں سے ہو گیا، ابن ملجم وغیرہ کے ساتھیوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد سے جب جناب میثم گزرتے تھے اور کہتے تھے، دیکھو خیال رکھنا میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں، حق ادا کر دینا پڑوسی کا، یہ کہتے تھے اشارتاً۔ یہ کہتا، کیا میرے برابر والا گھر لینے والے ہو؟ کیا دائیں طرف والا گھر لوگے یا بائیں طرف والا گھر؟ اس طریقے کی باتیں کرتا، لیکن علی کی باتیں نہیں سمجھ سکے یہ۔ میثم ابن یحییٰ تمار کی جب شہادت ہوئی اور اس جگہ انہیں لٹکایا گیا، درخت پہ سولی دی گئی، تو پتہ چلا کہ میثم کیا بات کرتے تھے اور کس کے کہنے کی وجہ سے کرتے تھے۔ حضرت میثم کے ساتھ بھی وہی ہوا، حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور خود رشید الحجری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو رشید مختلف مقامات پہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت رشید الحجری کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے قنوہ بنت رشید الحجری، قاف نون واو الف اور آخر میں حمزہ، قنوہ بنت رشید الحجری۔ روایت کرتی ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے، روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا بیان کیا کرتے تھے کہ انہیں امیر المومنین نے کیا کیا بیان کیا ہے، بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بابا نے یہ کہا، میرے بابا نے یہ کہا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب رشید حجری کی شہادت ہو چکی ہے، اس وقت بھی بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی بیٹی بیان کرتی ہیں، مجمع میں لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ رشید حجری کیسی باتیں کرتے ہیں، مگر اس وقت کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک منافق شخص روایت کرتا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ رشید حجری نے یہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟
کہ ان کے مولا نے یہ کہا ہے کہ رشید حجری تمہیں بھی میری محبت میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، تمہارے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹ دیا جائے گا میری محبت میں، تمہاری زبان اس کے بعد جدا کر دی جائے گی، مگر رشید تم ہمارے ساتھ ہوگے جنت میں۔ یہ بیان کیا کس نے؟ رشید حجری نے، شہادت سے بہت عرصہ پہلے، اور شہادت کے بعد ان کی بیٹی نے بھی یہ والی روایات بیان کی۔ رشید حجری وہ شخصیت ہیں، عظیم المرتبہ شخصیت، کہ مولا کائنات کے ساتھ جا رہے ہیں سفر پہ ہیں امیر کائنات کے ساتھ، نخلستان میں پہنچے، امیر المومنین علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، اس درخت کی کچھ کھجوریں پیش کی رشید الحجری کو۔ رشید الحجری نے کھجور کھائی، کہا مولا ما اطیب ھذا التمر، کتنی لذیذ کھجور ہے، یہ تو بہترین کھجور ہے۔ امام نے کہا رشید تمہیں معلوم ہے تمہیں اسی کھجور کے ٹہنی پر تختہ دار بنا کے لٹکایا جائے گا، تمہیں اسی ٹہنی پر پھانسی دی جائے گی میری محبت میں بیان کر چکا۔ جناب میثم کا بھی الگ مقام، 10 لوگ کم سے کم، اور اس کے علاوہ بہت ساروں کو شہید کروایا گیا مختلف انداز سے، مگر 10 لوگ کہ جنہیں اسی طرح قتل کیا گیا ابن زیاد لعین کی جانب سے۔ مولا کائنات نے جیسے یہ کہا، رشید الحجری کہنے لگے مولا آپ کی محبت میں ہوگا نا؟ کہا بالکل اے رشید، تمہیں ایک دعی ابن الدعی ایسا شخص بلائے گا مجھ سے براعت کرنے کے لیے، مجھ کو گالی دینے کے لیے، ایسا شخص بلائے گا جس کے باپ ہونے کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہوں گے، یعنی ولد حرام ہوگا، اس طرف اشارہ ہے۔ ایسا شخص بلائے گا تمہیں مجھ پر سب و شتم کرنے کے لیے۔ کہ مولا کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ میں ایسے کروں۔ امام علیہ السلام نے کہا اے رشید ایسے ہی ہوگا، اور تمہیں اسی درخت پر لٹکایا جائے گا۔ روایت میں ہے کان یسقی، حضرت رشید حجری روزانہ آیا کرتے تھے اور اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے۔ حضرت رشید حجری این ممکن ہے جناب میثم کے حوالے سے بھی احادیث ہے، جناب میثم کے حوالے سے ملا کہ حضرت میثم ابن یحییٰ تمار درخت کے پاس آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی درخت کے پاس جس درخت کے پاس انہیں تختہ دار پہ لٹکانا تھا۔ حضرت رشید حجری یہ شخصیت ہیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ گزر رہے تھے، دیکھا درخت سوکھنے لگا، کہا یہ درخت میرے لیے ہی خلق ہوا ہے، یہ درخت وہ ہے جو سوکھ رہا ہے، اس کا مطلب میری موت کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ گزارے جانے کا وقت ہوا درخت کے پاس سے، کیونکہ ابن زیاد کا حکم آ گیا تھا کہ اسی راستے سے لے کے آؤ رشید الحجری کو۔ پکڑا گیا، لے کے آیا گیا، دیکھا درخت تقریباً سوکھ چکا ہے، 2 ٹکڑے ہونے والا ہے۔ گزرتے ہوئے صدائے بلند دی اور کہا میری وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے اور مجھے یہیں لٹکایا جائے گا۔ ابن زیاد کے پاس آئے، کوئی حجت نہیں ملی قتل کرنے کی۔ ابن زیاد کے پاس آئے، ابن زیاد لعین نے کہا ہاتی من، عجیب جملہ کہا ہے، ہاتی من کذب مولاک، اپنے مولا کی جھوٹی باتوں میں سے کوئی بات بیان کرو۔ اس طریقے سے کہا تو جھوٹا ہے، میرے مولا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے رسول کے علم سے بولا ہے، رسول نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے بولا ہے، تو اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا اس دفعہ حضرت رشید حجری کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، چھوڑ دیا گیا۔ ابھی تک رشید انتظار میں ہے۔ رشید حجری وہ شخصیت ہیں۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کے فضائل اتنا بیان کر رہے ہیں مختلف مقامات پر کہ اعلان یہ ہو گیا کہ جو کوئی رشید الحجری کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ جس کے گھر میں رشید حجری پایا گیا اسے قتل کیا جائے گا، جس کے گھر میں پایا گیا پناہ لی ہو اسے قتل کیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ تمام کا تمام وہی سلوک ہوگا جو اپنے دشمن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تمام کے تمام حکومت کے جو بیت المال کے تمام چیزیں عام لوگوں کی ہوتی ہیں اس پہ بند ہو جائیں گی۔ اعلان عام ہو گیا، رشید حجری کی تلاش جاری ہے، مگر رشید تبلیغ ولایت علی علیہ السلام میں مصروف ہیں۔
عجیب معجزہ ذکر ہوا ہے بعض تاریخ میں. ابو اراکا وہ ہستی ہیں کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے. جس طرح جناب کمیل ابن زیاد، اسبغ ابن نباتہ، یہ لوگ جنگ میں آگے تھے. جنگ صفین کی بات کر رہے ہیں، جنگ نہروان، جنگ جمل، جہاں جہاں امام علیہ السلام نے بھیجا یہ آگے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں. بعض جگہ امیر المومنین علیہ السلام نے علم دے کے بھیجا ہے. اچھا، علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد یہ نہیں کہ پورے لشکر کا ایک علم لے کے بھیجا ہے، نہیں، الگ الگ قبیلے والوں کا ایک علم ہوا کرتا تھا. اور بعض اوقات فوج کی تقسیم ایسے ہوتی تھی کہ الگ الگ جگہ الگ الگ شخصیت کو علم دیا جاتا تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ اسبغ ابن نباتہ کا جب تذکرہ ہوگا تو بیان ہوگا کہ ملائکہ کائنات کی فوج کی کس طرح تقسیم ہوئی تھی. توجہ کیجیے گا. ابو اراکا ان کا نام میں لے رہا تھا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان عام ہو چکا ہے جس کے گھر میں رشید حجری پائے گئے اسے بھی قتل کیا جائے گا، اسے بھی قیدی بنایا جائے گا، گھر والوں کو یتیم کر دیا جائے گا. ایسے میں بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگوں کے ساتھ، ہر طرف جاسوس پھیلے ہوئے ابن زیاد کے. دیکھا سامنے سے رشید حجری آ رہے ہیں، قریبی دوست ہیں. یہ گھبرانے لگے کہ یہ تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اپنی ایک بعض تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے ان کی اپنی ایک تجارت کی جگہ تھی جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے. ابو اراکا رشید حجری آئے اور آنے کے بعد ان کی جانب دیکھا، مسکرائے اور ان کے گھر میں حجرے میں جو ان کا مہمان خانہ تھا اس میں داخل ہو گئے. ابو اراکا کہتے ہیں حالت خراب ہو گئی کہ یہ فوراً یہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے سے رشید حجری آئے میرے مہمان خانے میں داخل. فوراً آ کے کہنے لگے کیا چاہتے ہو اے رشید کہ میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں؟ میری اعلان نہیں ہوا ہے، میری کوئی وہاں پر مخبری نہیں کی گئی ہے کہ ابھی میرا اعلان ابن زیاد کی طرف سے ہو جائے کہ ان کو قید کر لیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. ابھی تم میرے گھر میں آئے ہو تو وہاں سے ایسا ہوگا کہ میں بھی قتل ہو جاؤں گا. رشید حجری نے کہا کیوں پریشان کیوں ہوں؟ کیا کسی نے دیکھ لیا؟ کہا سب کے سامنے سے تم آئے. رشید حجری نے کہا جاؤ دیکھو. کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہے. کہا دیکھا ہے سب نے، ابھی ابن زیاد تک خبر نہ پہنچ جائے، تم یہاں بیٹھو نہ آنا. فوراً نکل کے گئے. ابو اراکا باہر جو لوگ تھے ایسے ہی پوچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بزرگ شخصیت یہاں سے آئی ہے، گزری ہے. سب نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں گزرا. ایک سے، دو سے، تین سے، چار سے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا. جناب رشید الحجری کے حوالے سے سوال نام لے کے نہیں کیا بلکہ کہا کوئی گزرا ہے یہاں سے. سب نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. ابھی بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے سے آئے. ابو اراکا کہتے ہیں ایسا تو نہیں، یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور ابن زیاد تک جا کے خبر پہنچا دیں. میں ہی تیار ہو کے ابن زیاد تک جا کے بیٹھ جا رہا ہوں. اگر کوئی وہیں خبر پہنچا دے گا تو میں یہی کہوں گا ارے یہی تو بتانے آیا تھا کہ میں بھی بچ جاؤں، اپنی حفاظت بھی کرنا ہے. میں پھر بیان کر رہا ہوں. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ والرضوان نے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ والرضوان نے ذکر کیا کہ ابو اراکا ایسا نہیں ہے کہ رشید الحجری کو باقاعدہ ان کی آپ سمجھے ابن زیاد کے پاس جا کے ایسا نہیں ہے کہ ان کی برائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی خبر دینا چاہ رہے ہیں، مخبری کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، اپنی بھی حفاظت کرنا ہے اور اس کا حکم بھی امام علیہ السلام نے دیا ہے. پہنچ گئے ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، عام حالت ہے، کوئی بھی نئی چیز نہیں ہوئی، کسی نے آگے کوئی خبر نہیں دی. بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی. اب سوچ رہے ہیں کہ تو سب ماحول درست ہے، اس کا مطلب واقعی رشید الحجری کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ سوچ رہے تھے. ہاتھ میں عصا ہے، کچھ اور چیز بھی ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں. تاریخ میں عجیب جملہ ملا. دیکھا دور سے انہی کی سواری پہ بیٹھ کے رشید الحجری آ رہے ہیں. انہی کی سواری پہ بیٹھ کے رشید الحجری آ رہے ہیں. جو ہاتھ میں جو چیز تھی یہ چھوٹ گئی. سقط ما فی یدہ، جو ہاتھ میں تھا گر گیا. عصا گر گئی. پیر کانپنے لگے کہ اب میری موت قریب آ گئی. میری ہی سواری پہ بیٹھ کے رشید الحجری آ رہے ہیں، دربار میں آ رہے ہیں. اب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ابو اراکا مگر عجیب انداز
کہتے ہیں کہ جب رشید الحجری آئے ہیں، تشریف لائے، اپنی سواری سے اترے، ان کا دور سے دیکھنا تھا، سواری سے اترے، یہاں سے ابن زیاد تخت سے اٹھا اور رشید حجری کی جانب گیا، اور اس کے بعد سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور بہت احترام سے ملا، یہ بھی ملے، حال احوال پوچھا۔ ایسے میں حیران ہے ابو اراکا کہ ابھی تو ان کے قتل کا حکم جاری کیا ہوا ہے، جس کے گھر میں رشید حجری پائے گئے اسے قتل کر دیا جائے گا، رشید حجری کو باقاعدہ جہاں دیکھا جائے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، یہ رشید حجری سے ایسے بات کر رہے ہیں، حیران ہے۔ کافی دیر گفتگو ہوئی، رشید الحجری بیٹھے، چلے گئے۔ جیسے ہی گئے ہیں رشید الحجری، فوراً آئے ابن زیاد کے پاس، کہا یہ کون تھے؟ ابن زیاد کا کہنے لگا رجل من اہل شام، یہ تو شام کا ایک رہنے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہم سے ملاقات کرنے شام سے آیا تھا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ رشید الحجری وہی ہستی ہیں کہ اصحاب امیر المومنین میں بھی درجات ہیں، جن کا درجہ ہم سے بھی بلند ہے۔ گھر پر تشریف لائے اور رشید کو کہا اما اذا کنتا ہاکذا، جہاں تک تم ایسے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تم کر سکتے ہو، علی علیہ السلام نے آپ کو یہ علم دیا ہے، تو فافعل ما شئت، جو چاہتے ہو کرو، جب چاہو میرے گھر آ جائے کرو۔ رشید الحجری کو یہ بیان کیا، مگر جیسا علی علیہ السلام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ رشید الحجری وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بیٹی کا نام میں نے بیان کیا، قنوہ بنت رشید الحجری، بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کی صاحبزادی بھی۔ حدیث میں ملا کہ چند خواتین ہیں جنہیں گزشتہ دور سے ہیں، جنہیں اٹھایا جائے گا اور بعد میں امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ ان خواتین میں سے خاتون قنوہ بنت رشید الحجری بھی ہیں، رشید حجری کی بیٹی خاتون ہیں، علی کی وفادار ہیں، ان کا نام اصحاب امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہے۔ رشید حجری دوبارہ بلا لیا گیا، درخت سوکھ چکا ہے، اب یقین ہو چکا ہے کہ میری شہادت کا وقت آ چکا، دربار میں بلایا گیا، اب بتاؤ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ رشید حجری نے بیان کرنا شروع کیا، میرے مولا نے کہا تھا تو میرے ایک طرف کا ہاتھ کاٹے گا، ایک طرف کا پیر کاٹے گا، مجھ سے کہے گا کہ میں علی سے براعت کروں، اور میں براعت نہیں کروں گا، اس کے بعد تو میری زبان بھی نکال دے گا، میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ کہ واللہ لأکذبن مولاک، اس ملعون نے کہا۔ ابن زیاد کہنے لگا میں تمہارے مولا کو جھٹلاؤں گا، یہ علی کو برا نہیں کہہ رہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا پیر کاٹ دو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ ازدحام جمع ہو گیا لوگوں کا، عبرت کے لیے ایسا کرتا تھا ابن زیاد، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک طرف کا پیر کاٹ دیا گیا، رشید الحجری کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، رشید کہہ رہے ہیں مجھ پہ ترس نہ کھاؤ، میری تعزیت کے لیے مت آؤ، میری تیمارداری کے لیے مت آؤ، میں تو گزر جاؤں گا، مگر جاؤ قلم اور دوات لے کے آؤ، میں احادیث سنا رہا ہوں رسول کی جو علی کی فضیلت میں ہے۔ لوگ لکھنے لگے اور بتلایا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا ایسا ہی ہوگا، یہ ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ میرا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک طرف کا پیر کاٹ دیا گیا، اور یہ بھی ہوگا کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے گی، اس سے پہلے کہ یہ زبان جدا ہو جائے۔ علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھ لو۔ لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ ابن زیاد تک پیغام بھیجا گیا، ابن زیاد تک پیغام یہ بھیجا گیا کہ وہ جو رشید حجری کو تم نے چھوڑ دیا ہے، لوگ تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، لوگوں کا لشکر تیار ہو جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ فوراً کہا کہ لا یکذب مولا، اس کا مولا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جاؤ اور زبان قطع کر دو۔ رشید الحجری کی زبان قطع کی گئی، اسی طرح تختہ دار پر لٹکایا گیا جیسے میسم ابن یحییٰ تمار کو لٹکایا گیا تھا۔ جویریہ ابن مسہر اور دوسرے کافی اصحاب ہیں جن کے ساتھ یہی عمل انجام دیا گیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا، مگر ان اصحاب کا ہم تذکرہ نہیں کر سکے کہ رشید الحجری کی شہادت ہو گئی۔ مگر شہادت سے پہلے جب بیٹی آئی نزدیک
کہا بابا تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کو. بابا شدید تکلیف ہے مجھے، آپ کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک طرف کا پیر کاٹ دیا گیا. کہا نہیں بیٹی، الا الزحام بین الناس، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے لوگوں کے ازدحام میں کہیں پھنس گیا ہوں، کہیں رک گیا ہوں، مگر علی کے عشق میں یہ تکلیف کوئی محسوس نہیں ہو رہی. رشید الحجری اس ہستی کا نام ہے. قنوہ بنت رشید شہید ہوئے، مولا کائنات پہ اپنی جان قربان کی. ان کی بیٹی قنوہ بنت رشید، فوراً حکم آیا ابن زیاد کی جانب سے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. قنوہ بنت رشید الحجری قید خانے میں رہی. امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے. ان اصحاب میں جناب رشید الحجری کا ذکر ہوا، اور ہم ایک اور ہستی کا ذکر کر سکیں گے کیونکہ وقت کم ہو گیا. اگرچہ وعدہ کیا تھا عبداللہ ابن عفیف کا بھی ذکر کریں، مگر عبداللہ ابن عفیف کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہو پائے گا. مختصراً چند جملے کہہ دے رہے ہیں. عبداللہ ابن عفیف وہ ہستی ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف کے جو جنگ جمل میں، جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، انتہائی باوفا ہیں مولا کائنات کے. عبداللہ ابن عفیف آگے کیوں نہیں شریک ہو سکے؟ کیونکہ ایک جنگ میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، ضائع ہو گئی، اور دوسری جنگ میں علی علیہ السلام کے عشق میں اپنی دوسری آنکھ بھی شہید کروا دی. نابینا ہو چکے ہیں. ان کا کام ہے کہ یہ مسجد کوفہ میں بیٹھتے ہیں، دن بھر روزے سے ہوتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. ایسے میں زندگی گزار دی. مولا کائنات کے اصحاب میں ہیں، مولا کائنات شہید ہو گئے، امام حسن شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. جب یہ قافلہ آیا ہے کربلا والوں کا کوفہ میں، ابن زیاد لعین نے اوپر چڑھنے کے بعد کہا کہ ہم نے، نعوذ باللہ، امیر المؤمنین نعوذ باللہ یزید کو کہہ رہا ہے کہ حکم سے ایک جھوٹے شخص کا سر قلم کر دیا، جو اس کا بیٹا تھا جو جھوٹا تھا. یعنی نعوذ باللہ امام حسین کو جھوٹا کہا اور امیر المومنین علیہ السلام کو جھوٹا. جیسے یہ جملہ کہا، روایت میں ملا اگلا حرف بول نہیں پایا. نابینا عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے، کہا انت الکذاب ابوک کذاب ومن ولاک کذاب وابوہ کذاب. تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، جس نے تجھے یہاں بنایا حاکم وہ جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا. کہا یہ کون؟ فرمایا عبداللہ ابن عفیف الازدی ہوں. قتل کر دو اسے. قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے. عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے والے آ گئے، از والے آ گئے. ایک جنگ کا ماحول ہو گیا. بعد میں لشکر بھیجا گیا، پھر جنگ ہوئی. اس کے بعد ابن اشعث کو بھیجا گیا، محمد ابن اشعث، جسے جناب مسلم کے لیے بھیجا گیا تھا. اس ملعون کو بھیجا گیا کہ جاؤ گھر سے پکڑ کے لاؤ تاکہ عبرت کا نشانہ بنائے، کیونکہ اس نے دربار میں ہمارے خلاف گستاخی کی ہے. ایسے میں ہوا یہ کہ جناب عبداللہ ابن عفیف گھر پر ہیں، بیٹی ہے، نابینا ہے. گھر پر حملہ ہو گیا. گھر پر حملہ ہونا تھا کہ عبداللہ ابن عفیف نے بیٹی کو کہا بیٹی گھبراؤ نہیں. بیٹی نے کہا بابا حملہ ہو چکا ہے، گھر جل رہا ہے، دروازہ جل رہا ہے. کہا تلوار لے کے آؤ، گھبراؤ نہیں، مجھے بتانا کون کہاں سے آ رہا ہے. تلوار لی ہے، جو آ رہا ہے ہر طرف تلوار چلا رہے ہیں. محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے جا رہے ہیں اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجتے جا رہے ہیں. روایت کا ذکر ہے، روایت میں عجیب جملہ ملا کہ قتل 50 فارسا و 23 راجلا. 50 ان لوگوں کو واصل جہنم کیا جو گھوڑے پہ لڑنے آئے تھے، اور 23 ان لوگوں کو واصل جہنم کیا جو پیدل لڑنے آئے تھے. دوبارہ لشکر منگوایا گیا اور ان کو اسیر کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. عبداللہ ابن عفیف وہ شخصیت ہے، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے. اس وقت بھی مولا کائنات کے فضائل پیش کیے ہیں اور ابن زیاد پہ لعنت کی ہے. اس وقت چند اشعار پیش کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مدح میں. عبداللہ ابن عفیف نے وہ شخصیت کہ جنہیں آخر کار قتل کر دیا گیا. ایک جملہ ابن زیاد نے جو کہا اسے نقل کر دیں ہم. کہا کہ شکر ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم نابینا ہو، تم اندھے ہو. ایسی بات کی. انہوں نے کہا پروردگار کا احسان ہے کہ میں دل سے بینا ہوں، علی علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہوں، اور احسان ہے خدا کا کہ تو اندھا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود. کیونکہ میں تو ہمیشہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ پروردگار
اس کائنات میں جو انتہائی بدبخت انسان ہے اس کے ہاتھوں میری شہادت ہو. مگر میں اس دعا سے نا امید ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی دعا یا نہیں قبول ہوگی. مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے. جب جمل میں آگ شہید ہوئی، صفین میں آگ شہید ہوئی، میں نا امید تھا، مگر آج مجھے اللہ کے رحمت پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھ پہ رحمت خداوندی آ کے برسی اور میں شہید ہونے والا ہوں تیرے ہاتھ سے. مجھے پتہ ہے تو مجھے قتل کرے گا. ابن زیاد نے قتل کیا، بیٹی کو قید میں ڈال دیا گیا. بیٹی کون؟ بیٹی بھی عظیم المرتبہ شخصیت، بہترین انداز سے بچوں کی تربیت کی ہے. کیسے تربیت کی ہے؟ کوئی اولاد نہیں تھی. بعد میں سلیمان ابن سرد الخزاعی انہوں نے آزاد کروایا، اپنے بیٹے سے شادی کی. محمد ابن سلیمان ابن سرد خزاعی، اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں عطا کی. بعض تاریخ کے مطابق 6 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں عطا کی. سب مولا کائنات کی ولایت رکھنے والے قرار پائے. یہ عبداللہ ابن عفیف. آخری وہ شخصیت جن کا ذکر مختصراً ہم کر دیں، جناب اسبغ ابن نباتہ. یہ وہ ہستی ہیں جو شرطۃ الخمیس میں شامل تھے. شرطۃ الخمیس یعنی کیا مطلب؟ امیر المومنین علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس لشکر میں شامل تھے کہ جس میں 6000 کے قریب فوج تھی. شرطۃ الخمیس کیوں کہا جاتا ہے؟ شرطۃ الخمیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 5 حصے تھے لشکر کے. میمنہ دائیں طرف کا حصہ، میسرہ بائیں طرف کا حصہ، مقدمہ اگلا حصہ اور پیچھے والا حصہ، اور قلب لشکر درمیان کا حصہ. یہ 5 حصے ہوا کرتے تھے. اس طرح فوج مولا کائنات کی تقسیم تھی. اسبغ ابن نباتہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے حدیث میں ملا کہ بہترین انداز سے جنگ لڑی. انہوں نے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ آخری وقت تک مولا کائنات کے ساتھیوں میں رہے. مولا کائنات کو جب ضرورت لگی تو یہی اسبغ ابن نباتہ ہی تھے جو دروازے پر آ گئے تھے. 19 کی شب جب امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہیں، امام حسن علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جانے کا کہہ دیا ہے. اسبغ ابن نباتہ ہی وہ شخصیت کہ جو مولا کائنات سے مسلسل ملنے آ رہے ہیں. 19 20 اور شب 21 ملنے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام آئے در پر اور کہا کہ بابا کہہ رہے ہیں تمام اصحاب چلے جائیں. چلے گئے. کچھ دیر بعد امام حسن آئے، دیکھا اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں. اے چچا، میں نے نہیں کہا تھا؟ آپ نے امام علیہ السلام کا حکم نہیں سنا تھا؟ کہا بیٹا سنا تھا میں نے، لیکن امام کو جا کے کہہ دو میرے پیروں میں اب طاقت نہیں کہ علی کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اسبغ ابن نباتہ وہ ہیں. کہا ایک دفعہ میرا پیغام پہنچا دو. مولا کائنات تک جب پیغام پہنچا، امام علیہ السلام نے کہا اسبغ ابن نباتہ کو اندر بھیجا جائے. امام علیہ السلام سے ملنے آئے ہیں. اسبغ ابن نباتہ ملنے کے بعد جیسے ہی چہرہ امام پہ نگاہ پڑی ہے گریہ شروع کر دیا. کہا مجھے نہیں معلوم امام کے چہرے پہ ماتھے پہ بندھی ہوئی پٹی وہ زیادہ زرد تھی یا چہرہ زرد ہو رہا تھا امام کا زہر کے اثر سے، جسم اطہر میں اس لعین کی تلوار کا زہر کا اثر پہنچ چکا تھا. اسبغ ابن نباتہ نے گریہ کیا. مولا کائنات سے اس وقت بھی اسبغ ابن نباتہ نے احادیث نقل کی ہیں، مولا کائنات کے مصائب بھی نقل ہوئے ہیں. پروردگار امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں مولا کائنات کی ولایت پہ، ہماری نسلوں کو ان کی ولایت پہ ثابت قدم قرار فرما، اور دشمن علی، قاتل علی، ابن ملجم اور اس کے تمام چاہنے والوں پہ لعنت اور انہیں جہنم کا ایندھن قرار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.